الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور مسجد اقصی کے آس پاس اور مسجد اقصی میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے لے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا قصہ بہت مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بے شمار معجزات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک بڑا معجزہ معراج ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو ابو جہل نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور ساتوں آسمان کی سیر کی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے سوچا کہ اب تو میرا کام بن گیا ہے، تو کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل حق ہے، سچ ہے، بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتویں آسمان پر اور جہاں تک اللہ نے چاہا آپ تشریف لے گئے ہیں، بے شک سچ ہے۔ اتنا یقین تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مسجد اقصی تک پہنچایا، اور مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز بخشا۔ کیسا اعجاز بخشا؟ جس طرح آدم علیہ السلام کو پوری انسانیت کو اعجاز بخشا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ ہم اپنا خلیفہ نائب پیدا کر رہے ہیں، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے زمین پر۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اسی اثناء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور اوصاف سکھائے، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے کیا۔ آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے تو فرشتے کہہ اٹھے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ نے دوسرا اعجاز عطا فرمایا کہ
سجدے کا حکم فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار اعجازات عطا فرمائے گئے ہیں، اتنے اعجاز عطا فرمائے ہیں، انہی اعجاز میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجاز عطا فرمایا کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا، محبوب کبریا بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جاتے، آپ کلیم اللہ کہلائے تو طور پر جاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر اور سدرۃ المنتہا پر بلایا، اور اللہ نے اتنی اوپر بلا کر اور اپنے بالکل قریب کر کے بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال، بدنی اعمال اور عبادتیں مالی، بدنی اور جانی سب عبادت اللہ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے۔ معراج اتنی بڑی دولت ہے کہ آج اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہی معراج والی دولت نماز میں عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ المعراج المومنین، مومن کی معراج نماز میں ہے۔ گویا نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور معراج میں سے اہم تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے اور آتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔